بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 12۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ ہجرت نبوی کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لازوال شرف حاصل ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد انہیں اہل مکہ کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سپرد فرمائی اور کاشانہ اقدس سے نکلتے وقت اپنے بستر پر اپنی سبز حضر موتی چادر اوڑھا کر لٹا دیا تھا۔ اگرچہ سیدنا علی کے لیے یہ کام جان پر کھیلنے کے مترادف تھا، لیکن وہ کسی تعامل کے بغیر بخوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور حضور اطمینان سے مشرکین کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ صبح ہوئی اور کاشانہ اقدس کے گرد گھیرا ڈالنے والے کفار نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک سے اٹھتے دیکھا تو سٹ پٹا کر رہ گئے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اسیر کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں کیا بتا سکتا ہوں، تم لوگوں نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا اور وہ نکل گئے۔ مشرکین نے انہیں بہت ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا۔ اس کے بعد مسجد حرام میں کچھ دیر محبوس رکھا، لیکن جب دیکھا کہ ان سے کچھ معلوم کرنا ممکن نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے چند دن بعد قباء میں قیام فرمایا۔ ابھی آپ قباء میں ہی تھے کہ حضرت علی بھی ہجرت کر کے آپ کی خدمت اقدس میں قباء میں پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت کلثوم بن الحدم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اپنا مہمان بنایا۔ طبری نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب حضرت علی قباء پہنچے تو پا پیادہ سفر کرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے خاص مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ کچھ عرصے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا آغاز ہوا تو حضور اور دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر حضرت علی نے بھی اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹیں اور گارا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ رجز پڑھتے تھے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار کی وجہ سے اس کام سے گریز کرتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد مواقات قائم کرایا تو حضرت علی کو اپنا مواقاتی بھائی بنایا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو چرخ نیلی فام نے دیکھا کہ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا خیبر، ہر مارکے میں سیدنا علی شمشیر بکف اور سینہ سپر سرفروشی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ جدھر جھک پڑتے ہیں دشمن کی صفیں کائی کی طرح پھٹ کر راستہ دے دیتی ہیں۔ ان کی خداداد شجاعت کو دوست اور دشمن سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ خود سیدنا علی کا قول ہے کہ میدان رزم میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2 3 آدمیوں کو ایک اونٹ سواری کے لیے دیا گیا، جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ شریک تھے۔ مولانا سعید انصاری نے سیر الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند آزمودہ کار سرفروشوں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹوہ لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی نے یہ اہم خدمت بڑی خوبی سے انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تلواریں ہلاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ لشکر اسلام سے 3 انصاری جانباز ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب معلوم ہوا کہ
ان کے مقابل ہونے والے تینوں جانباز مدینہ کے باشندے ہیں، تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز بلند کہا، محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ حضور کا یہ ارشاد سنتے ہی یہ تینوں بہادر اپنے حریفوں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آنن فانن اپنے اپنے حریف کو خاک و خون میں لٹا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل ولید بن عتبہ تھا، البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اور حضرت حمزہ فوراً حضرت عبیدہ کی امداد کو پہنچ گئے اور ان کے حریف کو جہنم واصل کر کے زخمی عبیدہ کو میدان جنگ سے اٹھا لائے۔ عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے امان بن گئی اور اس نے ان کے خرمنِ ہستی کو خاکستر کر دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی میدان جنگ میں کھیت رہے اور 70 مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے ان کے نام یہ ہیں: ولید بن عتبہ، حارث بن ربیعہ، حنظلہ بن ابی سفیان، عقیل بن اسود، نوفل بن خویلد، عاص بن سعید، حرملہ بن عمرو بن ابی عتبہ، ابو قیس بن ولید، مسعود بن ابی امیہ، عبداللہ بن ابی رفاعہ، حاجز بن صائب بن عویمر، نبیہ بن الحجاج، عاص بن منبع، زمعہ بن اسود، حارث بن زمعہ، عمرو بن عثمان بن کعب، مالک بن طلحہ اور ابن تیم۔ ان کے علاوہ کچھ اور مشرکین بھی تیغ علی کا شکار ہوئے۔ ایک مشرک عمرو بن ابی سفیان کو حضرت علی نے قید کر لیا تھا۔ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک اونٹ اور ایک زرہ اور ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی سال 2 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور دونوں میاں بیوی کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمائی۔ چند ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں تو اس موقع پر حضور نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جان پدر، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ لڑائی کے آغاز سے پہلے مشرکوں کے علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ نے مبارزہ طلبی کی تو حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ابن ابی طلحہ قریش کا نامی بہادر تھا، لیکن شیر خدا نے اسے ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اظہار مسرت فرمایا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے ایک بعد دیگرے میدان میں نکلے اور سب مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ ان کے بعد ارطح بن شرجیل ہنکارتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت علی نے لپک کر اسے بھی ٹھکانے لگا دیا۔ عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی شروع سے آخر تک میدان جنگ میں کوہ استقامت بن کر ڈٹے رہے تھے، اور جب ایک اتفاقی غلطی سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا تو مشرکین نے بڑھ بڑھ کر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر حضور کے قریب جو جانثار موجود تھے انہوں نے آپ کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اس میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ علم بردار اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی نے آگے بڑھ کر علم سنبھال لیا تھا۔ ایک موقع پر جب مشرکین چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے تھے، حضرت علی نے اس بے جگری سے ان کا مقابلہ کیا کہ سب کا منہ پھر گیا تھا۔ پھر ایک اور گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نرغہ کیا، حضرت علی نے اسے بھی بھگا دیا۔ اس وقت لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ادا ہوئے، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ غزوہ احد میں ابو سعید ابن طلحہ نے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تو حضرت علی اس کے مقابل ہوئے اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کا سر قلم کرنے کے لیے دوسرا وار کیا ہی چاہتے تھے کہ وہ برہنہ ہو گیا۔ حضرت علی نے اس حالت میں اسے قتل کرنا پسند نہ کیا، اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تھے۔ جب مشرکین میدان جنگ سے ہٹ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے تو حضرت علی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے تھے اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے اقدس کا خون دھوتی تھیں۔
جب خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر راکھ زخم پر ڈالی۔ 4 ہجری میں یہود بنی نزیر نے عہد شکنی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ اس تمام عرصے میں حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے اور اپنے شجاعانہ حملوں سے بنو نزیر کا ناطقہ بند کر دیا، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہی سزا کافی سمجھی کہ انہیں خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا۔ 5 ہجری میں عرب کے مشرکین اور یہود متحد ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھ آئے اور غزوہ احزاب یعنی خندق پیش آیا۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر کفار کے ٹڈی دل کو مدینہ منورہ میں گھسنے سے روک دیا، لیکن وہ دور سے تیر اور پتھر برساتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کے چند نامور جنگجوؤں نے خندق عبور کر لی۔ ان میں عمرو بن عبد ود بھی تھا جو 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر انہیں بٹھا دیا کہ یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ اس نے دوبارہ دعوت مبارزت دی تو حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی بار بھی انہیں بٹھا دیا۔ تیسری دفعہ اس نے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی نے بےتاب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبد ود ہے، مجھے اس کے مقابلے پر جانے دیجیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اپنی تلوار مرحمت فرمائی اور اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے عمرو بن عبد ود کے مقابل ہوئے اور اس سے پوچھا، کیا یہ تیرا قول ہے کہ جو شخص تجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو ان میں سے ایک ضرور قبول کرے گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلام لا۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، تو پھر میں تجھ سے اس بات کا خواستگار ہوں کہ مسلمانوں سے مت لڑ اور اپنے گھر جا کر آرام سے بیٹھ۔ عمرو بن عبد ود نے کہا، اس طرح عرب کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی۔ میں نے نظر مان رکھی ہے کہ جب تک محمد سے بدر کا بدلہ نہ لے لوں گا اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا، اور میں اپنی نظر پوری کیے بغیر پیچھے ہٹنے کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تو پھر آ مجھ سے لڑ۔ عمرو بن عبد ود 90 سال کا گرگ باران دیدہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہ بات میرے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ عرب میں کوئی شخص مجھ سے نبرد آزما ہونے کی خواہش کرے گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاپ یادہ تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو بولا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے اور تمہارے والد کے درمیان دوستانہ مراسم تھے۔ حضرت علی نے گرج کر کہا، لیکن اے دشمن خدا، میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو اب جوش غضب سے بے قرار ہو گیا اور اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار حضرت علی پر کیا جس سے ان کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ عمرو کے جواب میں حضرت علی نے تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی شیر خدا نے بآواز بلند تکبیر کہی۔ اب اس کے ساتھی آگے بڑھے، لیکن وہ بھی حضرت علی کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ مخزومی خندق میں گر پڑا اور مسلمانوں نے اسے تیر اور پتھر مار کر ہلاک کرنا چاہا تو اس نے پکار کر کہا، میں شریفانہ موت چاہتا ہوں، تیروں اور پتھروں سے مجھے مت مارو۔ اس کی بات سن کر حضرت علی خندق میں اترے اور اسے اپنی تلوار سے قتل کیا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ اہل مکہ نے نوفل کی لاش کے لیے 10,000 درہم مسلمانوں کو پیش کیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاش دے دو، قیمت درکار نہیں۔ اس واقعے کے چند دن بعد کفار کی ہمت جواب دی گئی اور وہ مایوسی اور نامرادی کے عالم میں اپنا محاصرہ اٹھا کر چلتے بنے۔ ان کی فرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے جو اثناء محاصرہ میں غداری کے مرتکب ہوئے تھے۔ بقول زرقانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کا علمبردار حضرت علی کو بنایا۔ انہوں نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر کے اس کے صحن میں نماز عصر ادا کی۔ شعبان 6 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سعد بن بکر خیبر کے یہودیوں کو لڑائی کے لیے ابھار رہے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 سوار دے کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔
انہوں نے طوفانی یلغار کر کے بنو سعد کو کمر شکن شکست دی اور 100 بروایتی دیگر 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لائی، اور یہ مہم سریائے فدق کے نام سے مشہور ہے۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا عظیم الشان شرف حاصل ہوا۔ اس بیعت کے شرکاء کو اصحاب شجرہ کہہ کر پکارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں انہیں اپنی خوشنودی اور جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی موقع پر صلح نامہ حدیبیہ معرض تحریر میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی کتابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ صلح نامے میں جب محمد رسول اللہ کے الفاظ آئے تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہم محمد کو رسول اللہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے رسول اللہ کا لفظ صلح نامے میں نہیں آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، علی، رسول اللہ کا لفظ عبارت سے محو کر دو، اور پھر ان کی غیرت دینی کو یہ گوارا نہ ہوا، بسط ادب عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر فرماتے ہوئے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ اواخر 6 ہجری یا اوائل 7 ہجری میں خیبر پر لشکر کشی ہوئی تو حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ خیبر میں یہودیوں کے کئی مضبوط قلعے تھے، اور قلعے تو جلد فتح ہو گئے، لیکن حصن قاموس کسی طرح فتح ہونے میں نہ آتا تھا۔ اس قلعے کا حاکم ایک نامور یہودی رئیس مرحب نامی تھا، جو قوت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب کئی اکابر صحابہ کو حصن القاموس مسخر کرنے میں کامیابی نہ ہوئی تو ایک دن شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ کا رسول اسے محبوب رکھتے ہیں۔ سب صحابہ نے رات اس انتظار میں کاٹی کہ دیکھیں یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ وہ اس وقت آشوب چشموں میں مبتلا تھے۔ حضرت سلمہ انہیں سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے یہ شکایت فوراً دور ہو گئی۔ اب آپ نے انہیں علم عطا فرمایا اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہود کو بزور شمشیر مسلمان بنا لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان کو نرمی سے اسلام کی دعوت دو۔ اگر تمہاری تبلیغ سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی، لیکن یہودی لڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کا سردار مرحب سر پر زرد رنگ کا مغزر اور ان پر سنگی خود سجائی یہ رجز پڑتا ہوا قلعے سے نکلا۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر اور تجربے کار ہوں۔ جب لڑائیوں کے شعلے بھڑکتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے نکلے، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کے شیر جیسا ہیبت ناک اور ڈراؤنا، میں دشمنوں کو آنے واحد میں ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ مرحب نے غضبناک ہو کر حضرت علی پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ کے اس شیر نے اپنی تلوار کے ایک ہی بھرپور وار سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑھ کر قلعے پر حملہ کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اتفاق سے ان کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر پڑی، اور پھر انہوں نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محیر العقول شجاعت کی بدولت قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئی تو آپ نے خیمے سے باہر نکل کر انہیں اپنے کنارے شفقت میں لے لیا اور پیشانی چوم کر فرمایا، رضی اللہ عنک و رضیت عنک۔ ارشاد نبوی سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے رونے لگے۔ امام محمد بن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، واقدی، امام نووی، حافظ ابن کثیر اور کچھ دوسرے اہل سیر کا بیان ہے کہ مرحب کو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری نے قتل کیا، لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم، تاریخ الخلفاء سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد دوسری کتابوں میں حضرت علی ہی کو مرحب کا قاتل بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں یہ رائے ظاہر کی ہے۔ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور واقدی کا بیان ہے کہ مرحب کو محمد بن مسلمہ نے مارا تھا۔
مسند احمد بن حنبل اور نوی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے، لیکن صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو مرحب کا قاتل اور فاتح خیبر لکھا ہے، اور یہی اصحر الروایات ہے۔ 8 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا۔ آپ اہل مکہ کو اپنے عزم سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے، لیکن ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع نے اس خیال سے اہل مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے مطلع کرنا چاہا کہ وہ ان کے ممنون احسان ہو جائیں اور مکہ میں مقیم ان کے اہل و عیال کو کوئی گزند نہ پہنچائیں۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر مکے کی ایک عورت کے حوالے کیا کہ وہ اسے سرداران قریش کے پاس پہنچا دے۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حکم دیا کہ وہ اس عورت کا تعاقب کریں اور اس سے خط چھین کر لائیں۔ یہ تینوں بہادر گھوڑے اڑاتے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور روضہ خاک کے مقام پر اس عورت کو جا پکڑا۔ پہلے تو اس نے خط سے لا علمی ظاہر کی، لیکن جب حضرت علی نے اسے جامعی تلاشی کی دھمکی دی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر انہیں دے دیا۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت حاتب سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے خط بھیجنے کا پس منظر بلا کم و کاست عرض کر دیا۔ حضور نے ان کا عذر قبول فرما لیا اور معاملہ رفتے گزشت ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی ان 10,000 سرفروشوں میں شامل تھے جن کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور جن کے بارے میں سینکڑوں سال پہلے کتاب استثناء میں یوں پیشن گوئی کی گئی تھی: خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، کوہ فاران سے وہ جلوگر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور ان کے ہاتھ میں ایک آتشی یعنی نورانی شریعت تھی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑا تو تانبے سے بنا سب سے بڑا بت رہ گیا تھا، کیونکہ یہ لوہے کی ایک سلاخ کے ساتھ زمین سے پیوست تھا۔ حضور نے حضرت علی کے کندھوں پر چڑھ کر ان کو توڑنا چاہا، لیکن وہ نہایت قوی الجثہ اور شہزور ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کا بار سہار نہ سکے۔ اس پر حضور نے انہیں کاشانہ اقدس پر چڑھا کر اس بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ اکھاڑ کر اس بت کو گرا دیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس میں بنو حوازن کی بے پناہ تیر اندازی سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا، تو حضرت علی ان جانبازوں میں سے تھے جن کے پائے استقلال میں لمحہ بھر کے لیے بھی لغزش نہ آئی، اور جو شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں داد شجاعت دیتے رہے، یہاں تک کہ بنو حوازن خاک چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 150 اور بروایت دیگر صرف 50 سوار دے کر بنو طوئی کی طرف روانہ کیا۔ بنو طوئی کے سردار عدی بن حاتم طائی شام کی طرف بھاگ گئے۔ دوسرے اہل قبیلے نے معمولی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت علی بہت سے قیدی اور کثیر مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آئے۔ قیدیوں میں صفانہ دختر حاتم طائی بھی تھیں۔ وہ حضور کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئیں۔ آپ نے انہیں اور دوسرے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام جا کر حضرت عدی کو بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی ترغیب دی۔ وہ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا۔ صحیح بخاری میں حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ لشکر اسلام کی روانگی کے بعد حضرت علی نے منافقین کے طعنے سنے تو وہ نہایت تیز رفتاری سے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ لشکر کو پا لیا۔ اس وقت طویل سفر اور سخت گرمی کی وجہ سے ان کے پاؤں سوج گئے تھے اور تلووں میں آبلے پڑ گئے تھے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شریک جہاد ہونے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا؟ ارشاد نبوی سن کر حضرت علی نے خوش و خرم مدینہ منورہ کو مراجعت کی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ تبوک سے واپسی کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ فرمایا۔ اسی اثنا میں سورہ برات نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری تفویض فرمائی کہ وہ مکہ جا کر حج کے اجتماع میں یہ صورت لوگوں کو سنائی:
حضرت علی نے مکہ جا کر یہ صورت لوگوں کو سنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی ننگا ہو کر حج کر سکے گا، اور مشرکوں کے ساتھ تمام معاہدے آج سے 4 ماہ بعد ختم ہو جائیں گے۔ حجۃ الوداع سے کچھ عرصے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کے مشہور قبیلہ ہمدان کی طرف داعیہ اسلام بنا کر روانہ فرمایا۔ ان سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن ان کی مسلسل 6 ماہ کی تبلیغ کے باوجود بنو ہمدان اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت علی یمن گئے تو اس انداز سے لوگوں کو دعوت توحید دی کہ وہ بلا تعامل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر یمن روانہ فرمایا تھا اور تحصیل خراج کی خدمت بھی ان کے سپرد فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دیے اور ایک مرتبہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھی بھیجا جو آپ نے 4 صحابہ میں تقسیم فرما دیا تھا۔ 10 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آ کر حجۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی یمن سے حجۃ الوداع میں شرکت کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے احرام کس طرح باندھا؟ انہوں نے عرض کیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ فرمایا، ہدی بھیجو اور محرم رہو۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدی کے اونٹ ہدیے میں پیش کیے۔ کتاب الحج بخاری میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا نگران بنایا، میں نے آپ کے حکم سے ان کا گوشت تقسیم کیا، پھر آپ کے حکم سے ہی ان کی جھولیں اور کھالیں تقسیم کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی ایک تالاب یعنی غدیر پر قیام فرمایا تھا۔ یہی تمام صحابہ کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا جس میں دوسرے ارشادات کے علاوہ یہ بھی فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ الہی، جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ بعض علماء نے ان روایتوں پر تنقید کی ہے، لیکن علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں انہیں صحیح تسلیم کیا ہے۔ اگر غدیر خم والی روایت کی صحت میں کلام بھی کیا جائے تو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں اور ان کے دوسرے فضائل و مناقب بھی کچھ کم نہیں۔ ان میں سے بیشتر فضائل و مناقب ایسے ہیں کہ ان پر سب مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 300 سوار دے کر یمن کے قبیلہ مزحج کی طرف اس ہدایت کے ساتھ روانہ فرمایا تھا کہ طاقت کا استعمال صرف اسی صورت میں کرنا کہ وہ لوگ سرکشی کا مظاہرہ کریں۔ حضرت علی نے یمن پہنچ کر قبیلہ مزحج کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کا جواب تیروں اور پتھروں سے دیا۔ ان کی یہ حرکت ناقابل برداشت تھی۔ شیر خدا نے ایک ہی حلے میں ان کے کس و بل نکال دیے اور وہ اپنے متعدد آدمی مقتول چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور ان کے سربر آوردہ آدمی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی مدینہ منورہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا آغاز ہو چکا تھا، اور پھر چند دن بعد آفتاب رسالت اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں غروب ہو گیا۔ حضرت علی کے لیے یہ جان کا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ حضرت علی نے جسد اطہر کو غسل دیا اور حضرت عباس، قتم بن عباس، فضل بن عباس اور حضرت عوس بن خولی انصاری نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ غسل دیتے وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو انہوں نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مل کر جسد پاک کو قبر میں اتارا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ 29 برس حیات رہے۔ اس عرصے میں ان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے جن کی تفصیل کے لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔ اس زمانے کے بعض واقعات اور ان کے اسباب و علل کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان شدید اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی تمام مکاتب فکر کے علماء حضرت علی کی عظمت، فضل و کمال
اور ان کی پاکیزہ سیرت و کردار کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو قطع نظر اس کے حضرت علی نے فوراً ان کی بیعت کر لی یا اس میں چند ماہ توقف کیا۔ مستند روایت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے باہمی تعلقات انتہائی خوشگوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کا غایت درجے احترام کرتے تھے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموافقہ بین اہل بیت و صحابہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی کے اصرار پر ان کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ بعض علماء نے اس روایات پر تنقید کی ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ فتنہ ردہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق نے جن صحابہ کو مدینہ منورہ کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا ان میں حضرت علی بھی شامل تھے اور انہوں نے یہ خدمت بخوشی انجام دی۔ حضرت علی کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر محبت اور عظمت تھی اس کا اندازہ اس خطبے سے کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیا جس میں صدیق اکبر کی میت رکھی ہوئی تھی۔ علامہ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الریاض النظرہ میں یہ پورا خطبہ نقل کیا ہے، اس کے چند حصے ملاحظہ ہوں۔ اے ابو بکر، تم پر خدا کی رحمت ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، مونس، معتمد اور مشیر تھے۔ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت غم خواری کی جب اوروں نے تنگ دلی دکھائی، جب لوگ مصائب کی وجہ سے دل شکستہ ہو رہے تھے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ تم دو میں سے ایک تھے اور غار میں رفیق، تمہاری آواز سب سے دھیمی، تمہارا کلام سب سے زیادہ باوقار، تمہاری گفتگو سب سے زیادہ باثواب، تمہاری خاموشی سب سے زیادہ طویل اور تمہارا قول سب سے زیادہ بلیغ تھا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس وقت بھی قائم رہے جب لوگ مضطرب ہو گئے۔ تم کافروں کے لیے عذاب اور قہر تھے اور مومنوں کے لیے سراپا رحمت۔ تم اس پہاڑ کی مثل تھے جس کو نہ شدائد ہلا سکتے ہیں اور نہ ہوا کے طوفان ہٹا سکتے ہیں۔ عاجز اور درماندہ تمہارے نزدیک قوی اور معزز تھا کہ تم اس کا حق دلا کر چھوڑتے تھے، اور زبردست تمہارے نزدیک کمزور اور ناچیز تھا کہ تم اس سے دوسروں کا چھینا ہوا حق لے کر رہتے تھے۔ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمہاری وفات سے بڑھ کر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہیں پڑے گی۔ تم دین کی عزت، حفاظت اور پناہ تھے۔ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے اور ہم کو تمہارے اجر سے محروم اور تمہارے بعد گمراہ نہ فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خطبہ ختم ہوا تو لوگ بے اختیار رونے لگے۔ چند ماہ بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس سے نکاح کر لیا اور ان کے وطن سے حضرت ابو بکر کے فرزند محمد بن ابی بکر کی نہایت محبت اور شفقت سے پرورش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے حضرت علی کو اپنا مشیر خاص بنایا۔ دونوں میں اس قدر محبت ایگانگیت تھی کہ تمام کام باہمی مشورے سے کرتے تھے۔ 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین اور قائم مقام بنایا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے 6 اصحاب کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا، ان میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی نے اپنی لخت جگر ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی بادیدہ نم ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر کا جنازہ تابوت میں رکھا گیا کہ ایک شخص نے میرے پیچھے سے آ کر اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کہا، عمر، خدا تمہارے حال پر رحم کرے۔ میرا یہی خیال تھا کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ کئی بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر یا میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا یا فلاں جگہ گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی حضرت علی
ان کو مخلصانہ مشورہ دیتے رہے۔ ان بزرگوں کے ساتھ حضرت علی کے تعلق خاطر کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے اپنے 3 صاحبزادوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ ابو بکر جو لیلہ بنت مسعود کے بطن سے تھے، اور عثمان جو ام البنین کے بطن سے تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، اور پھر عمر نے 50 برس کی عمر میں ینبوع میں وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کچھ دوسرے جوانان قریش کے ساتھ ان کی حفاظت پر مامور فرمایا، لیکن باغی دوسری طرف سے دیوار پھاند کر مکان کے اندر گھس گئے اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور خلافت راشدہ کی کشتی کو گرداب بلا سے نکالنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ پروفیسر ضیاء احمد بدایونی مرحوم نے اپنی کتاب قول سدید میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت اور شان جانبانی کا نقشہ یوں کھینچا ہے: اتنی زبردست مشکلات میں گھرے ہونے پر دوسرا شخص شاید اوسان کھو بیٹھتا، مگر اللہ رے عزم و استقامت یہ دن کا شہسوار اور رات کا راہب ایک طرف فوجوں کی کمان کر رہا ہے، دوسری طرف محراب عبادت میں بکمال خضوع سجدہ ریز ہے، کبھی دارالعدالت میں مشکل مقدمات کے فیصلے سنا رہا ہے، اور کبھی مسجد رحبہ یعنی کوفے میں مواعظ و حکم کے موتی لٹا رہے ہیں۔ حضرت علی نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو سب سے پہلے انہیں خون عثمان کے قصاص کا معاملہ پیش آیا۔ شریعت کے مطابق ارتکاب جرم کے ثبوت میں ایسے معتبر گواہوں کا ہونا لازمی ہے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے مجرموں کو قتل کرتے دیکھا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت صرف ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس موجود تھیں۔ وہ صرف یہ بتا سکیں کہ 3 آدمی اندر آئے جن میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ حضرت علی نے انہیں پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ قتل کے ارادے سے کاشانہ خلافت میں ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو وہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹائی۔ دوسرے 2 آدمیوں کو وہ بھی نہیں جانتے۔ غرض تحقیق و تفتیش کے باوجود اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے قانون شہادت کے مطابق کسی پر حد شرعی جاری نہ کر سکے۔ یہ بات البتہ درست ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش میں حصہ لیا تھا بہت بڑی تعداد میں حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے، لیکن حالات نے اتنی تیزی سے کروٹ لی کہ حضرت والا کو تطہیر لشکر کی مہلت ہی نہ ملی، اور بعض اصحاب انہیں خون عثمان میں شریک جاننے لگے۔ اسی غلط فہمی کے نتیجے میں جنگ جمل کی افسوسناک لڑائی پیش آئی۔ اس کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا تو انہوں نے عام اعلان کر دیا کہ نہ مال غنیمت لوٹا جائے، نہ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا جائے، اور نہ کسی ہتھیار ڈالنے والے سے تعرض کیا جائے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی مزاج پرسی فرمائی، اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا بہت سا وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائیوں میں صرف ہوا۔ ان لڑائیوں میں حضرت علی کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر شامی فوج نے دریا کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی کی فوج کو پانی لینے سے روک دیا، لیکن جب علوی فوج نے شامیوں کو پیچھے دھکیل کر گھاٹ پر قبضہ کر لیا تو حضرت علی نے حکم دیا کہ شامیوں کو پانی لینے سے ہرگز نہ روکا جائے۔ صفین کے مقام پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی فوجوں کے درمیان عرصے تک خون ریز جھڑپیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ واقعہ تحکیم پیش آیا جس کے نتیجے میں امن تو قائم ہو گیا، لیکن خوارج کا فرقہ پیدا ہو گیا جو حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص سب کا دشمن تھا۔ حضرت علی نے شروع میں ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی اور فساد برپا کرنا شروع کر دیا تو حضرت علی نے پوری قوت سے ان کی سرکوبی کی، اور نہروان کی لڑائی میں
انہیں عبرتناک شکست دے کر ان کے ساتھ کفار کا سا معاملہ فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس گروہ یعنی خوارج کو جمہور صحابہ کرام واجب القتل سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے قرآن کی وہ آیات جو کفار کے لیے نازل ہوئیں مسلمانوں پر منطبق کر دیں۔ بعض لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، ان کو سیاست سے نابلد قرار دیتے ہیں اور ان کی عظمت و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے عہد کے ایک نامور عالم اور مصنف مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بلیغ انداز میں ان لوگوں کی روش پر اس طرح خامہ فرسائی کی ہے۔ باوجود دیکھنے کے جو نہیں دیکھنا چاہتے ان کو کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ حضرت علی پر تنقید کرنے والوں کی طرف سے جب اس قسم کی باتیں میرے کانوں میں پہنچتی ہیں تو ہمیشہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حضرت علی کی پچھلی زندگی پر تنقید کرنے والے ان کی زندگی کی ابتدائی خدمات سے اپنے آپ کو اندھا کیوں بنا لیتے ہیں؟ وہ اسلامی اٹلس میں ایران و مصر و شام و عراق کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قادسیہ میں جو کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی کیا بدر کی فیصلہ کن کامیابی کے بغیر نصیب ہو سکتی تھی؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ یرموک ندی کے ساحل پر معجزانہ شکست ان کے دشمنوں کو اٹھانا پڑی، لیکن یرموک کی خوشی پر شادیانے بجانے والوں سے کوئی پوچھے کہ اے محسن کشوں، یرموک تک تم پہنچ بھی سکتے تھے اگر کھولنے والا تم پر خیبر کے پہاڑی قلعوں کے دروازوں کو نہ کھول دیتا۔ اندرونی شورشوں کی وجہ سے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فتوحات کے دائرے کو زیادہ وسیع نہ کر سکے، پھر بھی وہ اس طرف سے غافل نہ رہے۔ کرمان و فارس کی بغاوتیں فروغ کیں، کابل و سیستان پر اسلامی قبضہ مستحکم کیا اور مسلمانوں کو بحری راستے سے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اجازت دی۔ انہوں نے ملک کا نظم و نسق بھی ایسے احسن طریقے سے چلایا جو ایک خلیفہ راشد ہی کے شایان شان ہو سکتا تھا۔ ان کے عظیم کردار اور شان جہاں بانی کا اندازہ اس تصویر سے کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کے ایک رفیق قدیم زرار بن زمرہ اسدی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھینچی۔ حضرت معاویہ نے زرار اسدی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے خصائل اور معمولات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بڑے بلند نظر، بڑے عالی ہمت، بڑے طاقتور، جچی تلی گفتگو فرماتے، حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے، زبان و دہن سے علم کا چشمہ ابلتا، ہر ادا سے حکمت ٹپکتی، دنیا اور بہار دنیا سے وحشت تھی، رات اور رات کی تاریکی میں خوش رہتے، آنکھیں پر آب، ہر وقت غم و فکر میں ڈوبے ہوئے، رفتار زمانہ پر متعجب، نفس سے ہر وقت مخاطب، کپڑا وہ مرغوب تھا جو معمولی اور موٹا جھوٹا ہو، غذا وہ مرغوب تھی جو غریبانہ اور سادہ ہو، کوئی امتیاز نشان پسند نہیں کرتے تھے، جماعت کے ایک فرد معلوم ہوتے تھے، ہم سوال کرتے تو جواب دیتے تھے، ہم حاضر ہوتے تو سلام اور مزاج پرسی میں پہل کرتے، ہم مدعو کرتے تو دعوت قبول فرماتے، لیکن اس قرب و مساوات کے باوجود رعب کا یہ عالم تھا کہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی اور سلسلہ سخن کا آغاز کرنا مشکل ہوتا۔ اگر کبھی مسکراتے تو دانت موتی کی لڑی معلوم ہوتے، دینداروں کی عزت اور مسکین سے محبت کرتے تھے، لیکن اس تواضع اور مسکنت کے باوجود کسی طاقتور اور دولت مند کی یہ مجال نہیں تھی کہ ان سے غلط فیصلہ کروا لے یا ان سے کوئی رعایت حاصل کر لے، اور کمزور کو ہر وقت ان کے عدل و انصاف کا بھروسہ تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک شب ان کو ایسی حالت میں دیکھا کہ رات نے اپنی ظلمت کے پردے ڈال دیے تھے اور ستارے ڈھل چلے تھے۔ آپ اپنی مسجد کے محراب میں کھڑے تھے، داڑھی مٹھی میں تھی، اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے سانس نے ڈس لیا ہو، اس طرح رو رہے تھے جیسے دل پر کوئی چوٹ لگی ہو۔ اس وقت میرے کانوں میں ان کے الفاظ گونج رہے ہیں، اے دنیا، اے دنیا، کیا تو میرا امتحان لینے چلی ہے اور مجھے بہکانے کی ہمت ہے؟ مایوس ہو جا، کسی اور کو فریب دے۔ میں نے تو تجھے ایسی 3 طلاقیں دی ہیں جن کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں۔ تیری عمر کوتاہ، تیرا عیش بے حقیقت، تیرا خطرہ زبردست۔ ہائے زاد راہ کس قدر کم ہے، سفر کتنا طویل اور راستہ کتنا وحشتناک ہے۔
زرار کی یہ تقریر سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا خدا ابو الحسن پر رحم کرے، واللہ وہ ایسے ہی تھے۔ پھر امیر معاویہ نے ان سے پوچھا اے زرار، تم کو ان کا کتنا غم ہے؟ انہوں نے کہا جتنا اس عورت کو ہو جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو۔ حضرت علی کے دور خلافت کے چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ امیر المؤمنین کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کو روپیے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی ضرورت بیان فرمایا تم جانتے ہو میرے پاس روپیہ کہاں؟ بولے بیت المال سے قرض دلوا دیجئے۔ ارشاد ہوا میں اللہ کے سامنے چور بننا نہیں چاہتا، اس معاملے میں تم، حسن اور عام آدمی میرے لیے برابر ہیں۔ حضرت والا کے فکر و زہد اور احتیاط کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ چھوڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن زریر نامی ایک صاحب شریک طعام ہوئے۔ دسترخوان پر نہایت سادہ کھانا تھا۔ انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین، آپ کو پرندوں کے گوشت کا شوق نہیں؟ فرمایا ابن زریر، خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال میں صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے اور کھلائے اور دوسرا عامت الناس کے سامنے پیش کرے۔ ایک دفعہ اصفہان سے مال آیا تو انہوں نے اس کے 7 حصے کیے۔ اس میں ایک روٹی بھی تھی، اس کے بھی 60 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پر ایک ایک ٹکڑا تقسیم فرمایا، پھر قرہ ڈال کر تمام حصے تقسیم کیے۔ ایک دفعہ اپنے غلام قنبر کو ساتھ لے کر کپڑا خریدنے تشریف لے گئے۔ اپنے لیے معمولی موٹا کپڑا اور قنبر کے لیے اچھا ملائم کپڑا انتخاب فرمایا۔ غلام نے تعامل کیا تو فرمایا تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا مناسب ہے، میرا کیا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں۔ ایک مرتبہ عید سے پہلے لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین، آپ کے لباس میں پیوند لگے ہیں، اگر آپ 2 درہم میں کپڑوں کا ایک جوڑا خرید لیں اور عید کے دن اسے پہن لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفہ میں ہزاروں اشخاص بوسیدہ لباس میں ہوں۔ ایک دفعہ بیت المال میں جو کچھ تھا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور اس میں جھاڑو دے کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد فرمایا اے زمین تو گوار رہ کہ میں نے مسلمانوں کی امانت ادا کر دی۔ ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کون میری یہ تلوار خریدتا ہے؟ خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک تہبند کی قیمت ہوتی تو اسے فروخت نہ کرتا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا امیر المؤمنین، میں تہبند کی قیمت قرض دیتا ہوں۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ایام خلافت میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی آستین، اونچے دامن کا کرتا اور معمولی تہبند باندھے بازار میں گشت کرتے پھرتے۔ اگر کوئی تعظیماً پیچھے ہو لیتا تو اسے ہٹا دیتے اور فرماتے اس میں حاکم کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ جب کہیں سے مال آتا تو سارے کا سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے، نہ اپنے لیے کوئی خاص چیز منتخب کرتے اور نہ تقسیم میں اپنے اعزاء اور اقربا کو ترجیح دیتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے نارنگیاں آئیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک ایک نارنگی اٹھا لی۔ امیر المؤمنین نے نارنگیاں ان سے چھین لیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تھا تو دارالامارت کے بجائے ایک میدان میں خیمہ لگا کر اس میں قیام فرمایا اور پھر فرمایا عمر بن خطاب نے ہمیشہ ہی ان عالیشان محلوں کو نظر حقارت سے دیکھا، مجھے بھی ان کی حاجت نہیں۔ بعد میں ایک معمولی مکان کو اپنا مسکن بنایا، دروازے پر نہ کوئی حاجب تھا اور نہ کوئی دربان، ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ابن ابی رافع سے روایت ہے کہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال کا نگران تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ سے موتیوں کا ایک ہار آیا۔ امیر المؤمنین کی صاحبزادی نے یہ ہار مجھ سے مانگ بھیجا کہ وہ اسے عید کے دن پہن کر واپس کر دیں گی۔ میں نے یہ ہار انہیں بھیج دیا تھا۔ امیر المؤمنین کی نظر اس ہار پر پڑی تو انہوں نے بیٹی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو امیر المؤمنین نے مجھ سے فرمایا ابن ابی رافع، تم خیانت بھی کرنے لگے؟ میں نے عرض کیا معاذ اللہ۔ فرمایا
تم نے میری بیٹی کو بیت المال کا ہار کیسے دے دیا؟ نہ مجھ سے اجازت لی نہ مسلمانوں سے۔ میں نے عرض کیا وہ آپ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے ایک چیز مانگی اور میں نے 3 دن بعد صحیح سالم واپسی کی شرط پر انہیں دے دی۔ ارشاد ہوا ابھی واپس لو، اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ میری بیٹی نے یہ ہار عاریتاً نہ مانگا ہوتا تو یہ پہلی ہاشمی لڑکی ہوتی جس کے ہاتھ میں چوری کے الزام میں قطع کراتا۔ امیر المؤمنین کی صاحبزادی نے عرض کیا امیر المؤمنین، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھ سے زیادہ اس ہار کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اے ابن ابی طالب کی بیٹی، کیا مہاجرین اور انصار کی تمام لڑکیاں عید پر ایسا ہار پہنیں گی؟ وہ خاموش ہو گئیں اور پھر میں نے ہار ان سے لے کر بیت المال میں رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ایسے اور بھی بہت سے واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں جو ان کی عظمت کردار پر دال ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی صرف زہد فی دنیا ہی کا نمونہ نہیں تھیں، بلکہ وہ عدل و انصاف اور عمال کا محاسبہ کرنے میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ عمال کو ہمیشہ تقوی، نرمی اور عدل سے کام لینے کی تلقین فرماتے اور ان کی معمولی سی بدعنوانی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ رعایا پر نہایت شفیق تھے اور عدل و انصاف میں مطلق کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی جنگ صفین میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے تو زرہ باوجود تلاش کرنے کے نہ ملی۔ جنگ سے واپس آئی تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نکلی۔ انہوں نے یہودی سے فرمایا نہ میں نے زرہ کسی کو دی نہ کسی کے ہاتھ بیچی، پھر یہ تیرے پاس کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، یہ زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ہے۔ حضرت علی خلیفہ وقت تھے، چاہتے تو زرہ بزور اس سے لے سکتے تھے، لیکن وہ یہ معاملہ قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی صاحب نے امیر المؤمنین کا دعویٰ اور یہودی کا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے گواہ لائیے۔ انہوں نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور غلام قنبر موجود ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹے کی باپ کے لیے اور غلام کی آقا کے لیے شہادت قبول نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا تعجب ہے کہ آپ اہل جنت کی شہادت قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین اہل جنت کے سردار ہیں، لیکن شریح اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ اس پر یہودی ایکایک چلا اٹھا آپ خلیفہ وقت ہیں، لیکن قاضی صاحب آپ پر عام آدمیوں کی طرح جرح کر رہے ہیں۔ بے شک آپ کا دین سچا ہے اور یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ 17 رمضان 40 ہجری کو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے عین اس وقت امیر المؤمنین پر زہر آلود تلوار سے قاتلانہ حملہ کر دیا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور رب العزت کے حضور سربہ سجود تھے۔ قاتل گرفتار ہو گیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا اس کا قتل اس وقت تک ملتوی رکھو جب تک کہ میں نہ مر جاؤں۔ امام احمد بن حنبل نے آپ سے یہ الفاظ منسوب کیے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو اسے قتل کر دینا، اور اگر میں بچ گیا تو صرف زخم کا بدلہ لیا جائے۔ علامہ محب الدین تبارینی الریاض النظرہ میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا جان کا بدلہ جان ہے، اگر میں مر گیا تو اسے مار ڈالنا، اگر زندہ رہا تو اس کی نسبت میں خود فیصلہ کروں گا، خبردار بجز میرے قاتل کے کسی کو نہ مارنا۔ اے بنی مطلب، میں مسلمانوں کا خون نہیں کرانا چاہتا۔ اے حسن، آگاہ رہو کہ میرے قاتل کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچو، اگرچہ وہ ایک کتا ہی کیوں نہ ہو۔ 20 رمضان جمعہ 40 ہجری کی شب کو اسلام کا یہ مہر عالم افروز ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب اور عظمت کردار کی تفصیل بیان کرنے کے لیے پورا دفتر درکار ہے۔ یہاں ہم ان کی حیات طیبہ کی چند خاص پہلوؤں پر نہایت اختصار کے ساتھ روشن ڈالیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اور تربیت خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور بارگاہ رسالت میں انہیں ہمیشہ درجہ تقرب و اختصاص حاصل رہا۔ ان کو بچپن میں ہی قبول ایمان کی سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے سابقون الاولون میں بھی خاص درجہ حاصل کیا۔ وہ زندگی کی کسی دور میں بت پرستی، شراب نوشی
یا کسی اور قبیح حرکت میں ملوث نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ہر معرکے میں اپنی شجاعت و بساست اور فداکاری کا لوہا منوایا اور راہ حق میں کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ بدر، احد، خندق، خیبر اور حنین کے بطلے خاص ہوئے اور اسد اللہ الغالب کے لقب سے مستحق ٹھہرے۔ مکے میں سال ہا سال تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب جھیلتے رہے۔ شب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سوئی۔ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مواقاتی بھائی بنایا۔ چند سال بعد ان کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون سے تھی۔ وہ اصحاب بدر میں سے ایک ہیں کہ جن کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں۔ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں اور مہاجرین سے بھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے۔ وہ بیت رضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب الشجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اپنے راضی ہونے کی خبر دی۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہر جگہ میں ان کے پاس رہا۔ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آئے اور حضرت علی کو نہیں پایا۔ پوچھا تمہارے ابن عم کہاں ہیں؟ وہ بولی مجھ میں اور ان میں کچھ شکر رنجش ہو گئی۔ وہ غصے میں چلے گئے اور یہاں دوپہر کو نہیں لیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہیں؟ اس نے آ کر خبر دی کہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور مٹی جسم میں لگ گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے ابو تراب، مٹی کے باب، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ یہ کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پیاری تھی کہ جب کوئی اس سے مخاطب کرتا تو وہ بے حد خوش ہوتے۔ وہ ان 4 مقدس ہستیوں میں سے ایک ہیں جن پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا ڈال کر دعا فرمائی، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور رکھ اور انہیں پاک کر دے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الگ رہو، تم تو خیر ہو ہی۔ وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوج ہیں۔ ان کا نکاح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ سے پڑھایا اور دونوں کو دعائے خیر و برکت دی۔ وہ کاتب وحی تھے۔ صلح نامہ حدیبیہ بھی انہوں نے ہی تحریر کیا تھا۔ اس میں سے رسول اللہ کا لفظ محو کرنا گوارا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مکاتب و فرامین بھی انہوں نے تحریر کیے تھے۔ ان سے بغض رکھنے کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے محرومی کا سبب بتلایا۔ ان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی، مبلغ اور حاکم مقرر فرمایا تھا۔ وہ بے حد عبادت گزار تھے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے زبیر بن سعید سے روایت کی ہے کہ میں نے کسی ہاشمی کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ ترمذی کتاب المناقب میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بڑے روزے دار اور عبادت گزار تھے۔ ان کی ذات فقر و زہد سے عبارت تھی، تمام عمر فقر و فاقے میں گزارا۔ عہد رسالت میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھیں اور حضرت علی خود پانی ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے۔ قوت لایمود کے لیے مزدوری میں آر نہیں کرتے تھے۔ کئی مرتبہ کھجوروں کی اجرت پر مزدوری کی۔ لباس، خوراک، رہن سہن، ہر بات میں کمال درجے کی سادگی تھی۔ وہ بے حد سخی اور ایثار پیشہ تھی۔ کوئی سائل اور حاجت مند ان کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے ایک مرتبہ رات بھر کسی کا باغ سینچتے رہے۔ صبح کے وقت تھوڑے سے جو مزدوری میں ملے وہ لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے ان میں سے 1/3 پکائے ہی تھے کہ ایک مسکین نے صدا دی۔ حضرت علی نے سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے دوسرا سلس تیار کیا تو ایک نادار یتیم نے آ کر سوال کیا۔ حضرت علی نے یہ کھانا بھی اسے دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے باقی جو پکائی
تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا۔ حضرت علی نے یہ بھی اسے دے دیے اور یوں سارا گھر فاقے سے رہا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ سورہ الدہر کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ علم و فضل کے اعتبار سے نہایت بلند مقام پر فائز تھے۔ اگرچہ یہ حدیث میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بعض علماء کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود تمام علماء اور محققین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت علمی اور تفقہ فی دین کے معترف ہیں۔ فی الحقیقت وہ تمام علوم دینی کا بحر ذخار تھی، اور یہ ان کی زندگی کا نہایت ہی درخشاں پہلو ہے۔ علم کی نشر و اشاعت، امامت و اجتہاد اور فضل و کمال میں وہ خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کے تفقہ فی الدین اور اصابت رائے پر دوسرے صحابہ رشک کیا کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عہدہ قضا پر مامور فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، علی ہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں۔ کتب حدیث و سیر میں ان کی فقاہت اور فصل مقدمات کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، جن کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی دانش و حکمت عطا فرمائی تھی۔ وہ قرآن حکیم کے حافظ تھے اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ گویا تفسیر قرآن میں وہ مرتبہ کمال پر تھی۔ خود ان کا اپنا قول ہے، مگر وہ فہم جو خدا کسی کو قرآن میں دے وہ میرے پاس ہے۔ حدیث میں بھی وہ ارشادات نبوی کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان سے 586 حدیثیں مروی ہیں۔ تقریر و خطابات میں اپنی مثال آپ تھی۔ مختلف کتابوں میں ان کے جو خطبے ملتے ہیں انہیں پڑھ کر لامحالہ شرع خدا کے زور بیان اور تبحیر علمی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر و شاعری میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ ارباب سیر نے ان کے بہت سے اشعار نقل کیے ہیں جو حسن تخیل اور خوبی بیان کا مظہر ہیں۔ فن نحو کی ایجاد کا صحرا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے بارے میں محض چند اشارے ہیں، ورنہ تو سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔